الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کی رات ایسی نہیں آئی جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا علیہ السلام کے قلب بہتر پر نازل فرما دیا. اور اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات رکھنا شروع کیا ہے کہ ہمارے اوپر جتنی آزمائشیں آ رہی ہیں توحید اور سنت سے انحراف کے بعد، اس کی بہت بڑی وجہ قرآن مجید سے لا تعلق ہو جانا ہے. حضرات گرامی قدر، آج شدید قسم کی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے میں کافی گومگو کا شکار رہا، خدمت میں حاضر ہوں یا نہ ہوں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آخری وقت میں آپ حضرات کے سامنے ہونے کا ارادہ کیا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ و معمون فرمائے. حضرات گرامی قدر، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی دو کیفیات ہیں. ایک کیفیت تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کو موقوف کر دیا جائے، اس کی تلاوت کو ترک کر دیا جائے، اس کی بجائے دوسری کتابوں کو پڑھنے کا کام انجام دیا جائے. اس کو بیٹی کے سر کے اوپر گھر سے الوداع کرتے کر اس کے سائے کو تان دیا جائے، اس کے نیچے سے چاولوں کو بیٹی کے سر کے اوپر پھینک کے گزار دیا جائے. ایک اور صورت یہ ہے کہ اس کو کسی کے میت کے اوپر ایصال ثواب کے لیے مختلف طرح کے بچوں کے ہاتھ میں تھما کر ایصال ثواب کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اور عام حالات کے اندر اس کو جزدان میں لپیٹ کر اونچے طاق کے اندر رکھ دیا جائے. اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حلف لینے کے لیے، قسم لینے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، لیکن اس کی تلاوت کے اوپر ذرا برابر بھی غور نہ کیا جائے. حضرات گرامی قدر، آج امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کے ترجمے کو سمجھنا تو بہت بڑی دور کی بات ہے. آج پوزیشن یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو نادرہ پڑھنے سے بھی قاصر ہیں. ہمیں کاروبار کرنا آتا ہے، ہمیں رشتہ داریاں نبھانی آتی ہیں، ہمیں معاملہ چلانے آتے ہیں، ہمیں حکومت کرنی آتی ہے، ہمیں عدالتوں میں بیٹھ کے مقدمے لڑنے بھی آتے ہیں، ان کے فیصلے کرنے بھی آتے ہیں. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ فرمان ہے
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند فرماتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو پست فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم کتنی دیر تک بالا دست رہے؟ ہم اتنی دیر تک بالا دست رہے جب تک ہم قرآن مجید کو تھامے رہے، قرآن مجید کو پکڑے رہے، صحیح معنوں میں اس کی تلاوت کرتے رہے۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کے جھنڈے خراسان تک آ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو افریقہ کے بر اعظم کے اندر پہنچا دیا تھا۔ بر اعظم ایشیا کے اطراف و کناف میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی شریعت کے، آپ کے نظام کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تجزیہ یوں کیا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام کلام حمید کی تلاوت کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمہ وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اور حضرات گرامی قدر، اگر آپ اس بات کے اوپر غور کریں، ہمارے 3 خلفاء قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے عالم میں خنجر کے وار سے شہید کیا گیا جب آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے، اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم میں شہید ہوئے کہ آپ کے سامنے کلام حمید کے صفحات کھلے ہوئے تھے اور آپ اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم ویسا ایمان لے کے آؤ گے جیسے صحابہ کا ایمان ہے تو اللہ تمہارے ایمان کو قبول کر لے گا، اور اگر تمہارا ایمان ویسا نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدبختوں میں شامل فرما دے گا۔ صحابہ کے بارے میں آیت تھی، تلاوت کرنے والے حضرت ذی النورین تھے، آپ کے لہو کے چھینٹے کلام حمید کی آیات کے اوپر گرے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے اور اس میں بڑا عبرت کا پہلو موجود ہے کہ حضرت حبیب الرحمن یلدانی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت وہ شہید ہوئے تو حضرت علامہ تقریر فرما رہے تھے، حضرت حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید چھوٹا سا ان کے ہاتھ میں موجود تھا، انہوں نے اس کو کھولا ہوا تھا تو آپ کے لہو کے چھینٹے اسی جگہ پہ گرے تھے جہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو کے چھینٹے گرے تھے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت بھی ایسے عالم میں ہوئی کہ آپ کوفہ کے مسجد کے اندر اپنے دارالخلافہ کی مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم ظالم نے آپ کی پشت کے اوپر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کرنے کی جستجو کی تھی۔ حضرات، یہ ہمارے قرون اولیٰ میں صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ ہمہ وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتے تھے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آج ہم اس کی تلاوت سے دور ہیں، اس کی تلاوت سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے قراریاں بھی موجود ہیں، ہمارے گھروں میں انتشار بھی موجود ہیں، ہمارے گھروں میں افتراق بھی موجود ہیں، پریشانیاں بھی موجود ہیں، نا اتفاقیاں بھی موجود ہیں، شیطانی اثرات بھی موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے آئے دن لوگ ٹیلی فون کے اوپر کئی مرتبہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب کیا وجہ ہے، ہمارے گھر میں لہو کے چھینٹے گرتے ہیں، ہمارے گھر میں کمبلوں کو آگ لگ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے بیٹی یا بیٹے کی قمیض کتری جاتی ہے، عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں، حافظ صاحب اس بات کا علاج کیا ہے؟ تو ایسے عالم میں میرے ذہن کے اندر ایک ہی بات آتی ہے کہ اللہ نے کلام حمید میں کہا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر کو چھوڑے گا میں اس کے جیون کو تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَىٰ، اور اس کو قیامت کے دن اندھا کر دوں گا۔ ایسے عالم میں پروردگار عالم کے پاس وہ آئے گا اور کہے گا، ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کیا، وقد كنت بصیرا، اور میری تو آنکھیں ہوا کرتی تھیں۔ تو مالک کائنات اعلان فرمائیں گے، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، میں نے تجھے اپنی آیات دی لیکن تو نے انہیں بھلا دیا، چنانچہ آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک تو اس کی تلاوت کو چھوڑنا یہ انتہائی بڑی محرومی کی بات ہے، اور کئی مرتبہ میں اس بات کے اوپر غور کرتا ہوں۔ ٹیوشن پڑھانے کے لیے استاد آتا ہے، سائنس سبجیکٹ کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے ہم اپنے بچے کو دھکیلتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں کہ جاؤ میرے بیٹے سائنس کی تعلیم کو حاصل کرو، اگر تم ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، بزنس مین نہ بنے تو ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم کمانے سے قاصر ہو جائیں گے۔ لیکن 50 سال کی زندگی گزارنے کے لیے جو تعلیم ضروری ہے اس کو گزروانے کے لیے تو ہم انتہائی اہتمام کرتے ہیں اپنے بچے کی ٹیچنگ کا، اپنے بچے کی تربیت کا۔
لیکن جب قاری القرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے، بچہ کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹے کل پڑھ لینا۔ 50,000 سال کی زندگی کا پہلا دن، اس زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کا ہے، لیکن ہمیں اس زندگی کے بارے میں ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بات بتلاتا ہوں۔ ایک دور کے اندر جب میں بالکل چھوٹا تھا تو قرآن مجید کی قدر و منزلت کا علم نہیں تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ امتحان کی رات تیاری مکمل ہوتی یا نہ ہوتی، میں اپنی کتابوں کو بند کر دیتا، اپنی منزل کی تلاوت کو مکمل کرتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے ہر مرحلے کے اندر میری اس کتاب حمید کی وجہ سے بے شمار مدد فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کلام حمید کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے سینوں کو کھول دیتے ہیں، اس کے حافظے کو مضبوط فرما دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے انسانوں کو چیزیں اس طرح یاد ہوتی ہیں جس طرح پانی یاد ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے۔ میں نے 2 تجربات کیے ہیں زندگی میں، 2 بڑی شخصیات، بلکہ 3 بڑی شخصیات دیکھی ہیں زندگی میں جن کا حافظہ بے مثال تھا۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے نانا مرحوم بھی تھے، ان کے حافظے کا عالم یہ تھا کہ آپ اخبار کا مطالعہ کرتے، پورا کا پورا اخبار آپ کو یاد ہو جایا کرتا تھا، اور آپ نے اخبار کا مطالعہ کرنا صرف اس لیے بند کر دیا کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے ذہن میں اضافی چیزوں کا بوجھ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی آپ کلام اللہ کے حافظ تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام اللہ کے حافظوں کے سینوں کو کھول دیتے ہیں۔ دوسری مثال میرے سامنے حضرت بابا شہید کی موجود ہے۔ آپ نے مختلف فرقوں کے بارے میں کلمی کام کو کیا، رد شیعت کے اوپر، رد بریلویت کے اوپر، رد تصوف کے اوپر آپ نے کتابیں لکھی، اور مجھے آج تک یہ بات یاد ہے کہ آپ کو سینکڑوں حوالے اس طرح زبانی یاد ہوتے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کہیں پہ غلطی نہ کھاتے، کہیں پہ دھوکہ نہ کھاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی آپ بچپن کے حافظ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا تھا، اور سینکڑوں کتابیں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے زبانی یاد ہو جاتی تھیں۔ تیسری مثال ہمارے سامنے آج کل کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی موجود ہے۔ عیسائیوں کی کتابیں ہوں، یہودیوں کی کتابیں ہوں، ہندوؤں کی کتابیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بالکل ازبر ہو جاتی ہیں، بالکل یاد ہو جاتی ہیں، ذرا برابر بھی مغالطہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں لگتا۔ وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کلام حمید کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو مالک کائنات اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تلاوت کے بعد دوسری بات جو اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والی بات ہے، آج اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اگر مجھے آ بھی گئی ہے تو قرآن مجید کے مفہوم کو، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، بلکہ اپنی ضد، اپنی خواہشات، اپنے ذہن کے اندر جو میرے مسلک کی تعلیمات ہیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھا کر میں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے میں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات، میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، انسان لال اینک لگا لے، سارا کا سارا آسمان اس کو لال نظر آتا ہے۔ انسان سبز اینک لگا لے، اس کو سارا کا سارا آسمان سبز نظر آتا ہے۔ انسان سرخ اینک لگا لے، سرمئی اینک لگا لے، نیلی اینک لگا دے، اس کو پورا کا پورا انوائرمنٹ اینک کے رنگ کا نظر آتا ہے۔ لیکن جب اینک کو اتارا جائے تو سامنے بات معلوم ہوتی ہے، درخت کا رنگ سبز ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہے، اسی طرح گھاس کا رنگ سبز ہے، پھول کا رنگ لال ہے۔ اگر آپ اینک کو اتار کے قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی قرآن مجید آپ سے کیا چاہتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن مجید آپ کو کچھ اور سمجھانا چاہتا ہے۔ حضرات، میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، چاہے آپ اہل حدیث ہیں، چاہے آپ بریلوی ہیں، چاہے آپ دیوبندی ہیں، چاہے شیعہ ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس وقت پڑتا ہے جب آپ قرآن مجید کو زبردستی کسی خاص مسئلے کی طرف موڑنے کی جستجو کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، تعصب کی اینک کو اتاریے، قرآن مجید کے اوپر نظر کو ڈالیے، قرآن مجید کیا کہتا ہے آپ کو خود بہت ساری کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، عقیدہ توحید کو کلام حمید نے بالکل واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے کلام حمید میں اس بات کا ذکر کیا، نہ سورج کی پوجا کیا کرو، نہ چاند کی پوجا کیا کرو، نہ ستارے کی پوجا کیا کرو، نہ کسی اور چیز کی پوجا کیا کرو،
حضرات گرامی قدر نہ پہاڑ کی، نہ درخت کی، نہ پتھر کی، نہ شجر کی۔ حضرات مجھے ایک بات بتلائیے، درخت سارے کائنات میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک درخت وہ تھا جس کا ذکر کلام حمید میں آیا ہے۔ اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے بیعت رضوان کرتے ہوئے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا تھا۔ حضرات ذرا میری بات کے اوپر غور کیجئے، وہ درخت جس کا ذکر کلام حمید میں موجود ہے، اب عالم یہ ہے کہ بعض صحابہ اس درخت کے پاس سے گزرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ بعض صحابہ اور تابعین اعظام درخت کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس درخت کا ذکر تو کلام حمید میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوانے کا حکم دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا میں اس درخت کو باقی رہنے نہیں دوں گا جس درخت کی وجہ سے لوگوں کے عقیدہ توحید میں خلل واقع ہو۔ اسی طرح کائنات میں جتنے بھی پتھر ہیں ان میں سے کوئی پتھر بھی حجر اسود کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور اعلان فرما دیا انکا حجرن، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے سید الکونین نے چوما ہے، اگر انہوں نے تجھے نہ چوما ہوتا میں تجھے کبھی چومنا گوارا نہ کرتا۔ حضرات گرامی قدر آج عالم یہ ہے کہ مسلمان ستارہ پرست ہو چکا ہے۔ ہر بندہ اخبار جہاں پڑھ رہا ہے، میگ پڑھ رہا ہے، جنگ میگزین پڑھ رہا ہے۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی قسمت کا حال معلوم کر رہا ہوں۔ یقین بھی ہے یار کچھ باتیں سچی بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ویسے شغل میلے کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، اور شغل میلہ کرنے والے میری بات کو توجہ کے ساتھ سن۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے۔ آقا علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ بارش ہوئی۔ آقا اعلان فرماتے ہیں اس بارش کی وجہ سے کئی لوگ کافر ہو گئے، کئی لوگ مومن ہو گئے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کہا آقا ایک بارش نے لوگوں کو مومن اور کافر بنا دیا؟ کہا ہاں یہ بات میں نے نہیں کی بلکہ اللہ نے کہی ہے۔ کہا آقا اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے جن لوگوں نے کہا بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میرا انکار کیا، ستارے کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے۔ اور جس نے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے ہوئی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے ستارے کا انکار کیا اور میرے اوپر ایمان لے کے آیا ہے۔ حضرات مجھے یہ بات بتلائیے، ایک بارش کو ستارے کے ساتھ جوڑنے والے لوگ تو کافر ہو گئے، اور جنہوں نے پوری کی پوری زندگی کو ستاروں کے ساتھ جوڑ دیا، کیا وہ آج بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اور حضرات ایک سٹیپ مزید آگے بڑھیے، کائنات میں سب سے زیادہ مقدس لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اللہ کے فرشتوں کی عظمت کا مقابلہ تو کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے کلام حمید میں کیا کہا؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَّأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں فرشتوں اور نبیوں کی پوجا کا حکم نہیں دیا گیا، کیا تمہیں اسلام کو لانے کے بعد کفر کا حکم دیا جائے گا؟ حضرات مجھے یہ بات بتلائیے، یا جبرائیل کہنے والا، یا میکائیل کہنے والا، یا ابراہیل کہنے والا، یا اللہ کے کسی نبی کو پکارنے والا، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور تمہیں نبیوں اور فرشتوں کو رب بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ أَيَّأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تمہیں اسلام کے لانے کے بعد کفر کا حکم دیا جائے گا؟ حضرات آج پورا کا پورا ایک گروہ ایسا ہے، پوری کی پوری جماعت ایسی ہے جو قبروں، مزاروں، گنبدوں، دیواروں کی عظمت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ حضرات میں دہشت گردی کا قائل نہیں، میں خود کش حملوں کا قائل نہیں، میں ہام مزارات کو، قبروں کو گرانے کا قائل نہیں۔ اس انداز میں جس طرح آج کل حملے ہوتے ہیں جہاں پر بے شمار لوگوں کی جانیں تلف ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے یہ بات بتلائیے، یہ بزرگان دین کی قبروں کی عظمت کی آڑ کے اندر اس طرح کی باتوں کو کرنا، حضرات ذرا میری بات کو توجہ کے ساتھ غور کرنا، بزرگان دین کی قبروں کو بنیاد بنا کر لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کیا بات کہی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر بھی ہو اور عیسائیوں کے اوپر بھی ہو۔ کیوں لعنت ہو؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ حضرات حضور علیہ السلام کو
نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والوں پہ لعنت فرما رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے باپ کی، تم اپنے باپ کی، ہم اپنے پیر کی، تم اپنے پیر کی، ہم اپنے مولوی کی، تم اپنے مولوی کی، ہم اپنے عالم کی، تم اپنے عالم کی، ہم اپنے شیخ الحدیث کی، تم اپنے شیخ الحدیث کی، ہم اپنے شیخ القرآن کی، تم اپنے شیخ القرآن کی قبر کی عظمت کی جنگ لڑے ہیں۔ حضرات مجھے یہ بات بتلائیے، کائنات میں 1,00,000 سے زیادہ نبی آئے، مجھے یہ بات بتلائیں آدم کی قبر کہاں ہے؟ مجھے یہ بات بتلائیں ابراہیم کی قبر کہاں ہے؟ مجھے یہ بات بتلائیں جناب ہود کی قبر کہاں ہے؟ جناب صالح کی قبر کہاں ہے؟ اللہ نے ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، صالح کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، شعیب کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، زکریا کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، داؤد کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، سلیمان کا ذکر کیا۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، داؤد کی دعوت کا ذکر کیا، سلیمان کی حکومت کا ذکر کیا، ابراہیم کی توحید کا ذکر کیا، موسیٰ کی استقامت کا ذکر کیا، سلیمان کی دانائی کا ذکر کیا، آدم کی انابت کا ذکر کیا، نوح کی استقامت کا ذکر کیا، حضرات اسماعیل کی فدویت کا ذکر کیا۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، الحم سے لے کے والناس تک سارے نبیوں کا ذکر کیا، ان کی قبر کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کسی ایک نبی کی قبر کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کسی ایک نبی کی قبر کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ حضرات اس لیے کہ اسلام کی بنیاد قبر پرستی کے اوپر نہیں بلکہ دعوت دین کے اوپر ہے۔ حضرات اسلام میں اگر قبروں کی اہمیت ہوتی تو اللہ ان کی قبروں کے بارے میں ضرور بتلاتا۔ حضور علیہ السلام نے دعوت یہ دی تھی، بلکہ اللہ سے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے تو وصیت یہ کی تھی، میری قبر کے اوپر میلہ ٹھیلا نہ لگانا۔ آقا نے تو اعلان فرما دیا، اگر کجاوے کس کے جانا ہے، اگر سواریوں کو تیار کر کے جانا ہے تو صرف 3 مقامات پہ جانا ہے۔ آقا کہاں پہ جانا ہے؟ کہا بیت اللہ کی طرف آنا ہے، میری قبر نہیں بلکہ میری مسجد کی طرف آنا ہے، اور نبیوں کی مسجد بیت المقدس کی طرف جانا ہے۔ آقا چوتھا کوئی مقام موجود ہے؟ کہا چوتھا کوئی بھی مقام موجود نہیں، اس لیے کہ آپ نے جب نکلنا ہے اللہ کی عبادت کی نیت کے ساتھ نکلنا ہے، کسی قبر کی زیارت کی نیت کے ساتھ نہیں نکلنا۔ حضرات کیا آج ہمارا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق ہے؟ ہم روتے ہیں، ہمارے پر آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، ہمارے پہ ابتلائیں آئی ہوئی ہیں، اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق بناؤ۔ ایک مرتبہ اپنے عقیدے کا جائزہ تو لو، اپنے عقیدے کی پڑتال تو کرو۔ تم کیا کہتے اس کو بھی علم غیب ہے، اس کو بھی علم غیب ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب جاننے والا موجود نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب، مدینہ میں تیرے گرد رہنے والے کچھ لوگ منافق ہیں اور کچھ لوگ منافقت کی موت مر رہے۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، حبیب آپ ان کو نہیں جانتے، میں ان کو جانتا ہوں۔ پیر جو ہے وہ 7 سمندر پار کے لوگوں کے دلوں کو جانتا، اور اللہ نے کیا کہا؟ لا تعلمہم نحن نعلمہم، حبیب آپ ان کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کی گھڑیوں کو کون جانتا ہے؟ ولی اللہ نہیں جانتا، شہید نہیں جانتا، صدیق نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ نبی اللہ نہیں جانتا، خلیل اللہ نہیں جانتا، کلیم اللہ نہیں جانتا،
روح اللہ نہیں جانتا، ذبیح اللہ نہیں جانتا، امام کائنات نہیں جانتے، یقین نہیں آتا، آؤ نویں پارے کے اندر غور کرو، نواں پارہ تمہیں یہ بات بتلا دے گا، اللہ کے علاوہ قیامت کی گھڑیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات ذرا غور سے کلام حمید کی بات کو سن لو، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمھا عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ھو۔ حضرات سورہ اعراف آیت قرآن مجید کی 187، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو حبیب آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے قل انما علمھا عند ربی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات تم کہتے ہو ہر کسی کو علم غیب ہے، میں نے کچھ عرصہ قبل بائبل کے اندر یہ بات پڑھی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، اور آج بائبل میں تحریف ہو چکی ہے، بائبل بدل چکی ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قیامت کی گھڑیوں کا علم نہ تو میرے پاس ہے نہ مکرم ملائکہ کے پاس ہے، کائنات کے رب کے علاوہ قیامت کی گھڑیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب اللہ کے پاس علم غیب ہے تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں میرے پاس ہے، تیرے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے؟ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے ذرا سورہ منافقون کی آیت کی روشنی میں اپنے عقائد کا جائزہ لیجئے۔ سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دل کی دھڑکنوں کو، دل کی کیفیات کو کوئی جاننے کے اوپر قادر نہیں۔ حضرات سورہ منافقون کی پہلی آیت ذرا غور کیجئے، اور اسی کے اوپر اپنی بات کو بند کروں گا، اور اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کروں گا۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت کلام حمید کے الفاظ آپ کے سامنے، بغیر ترمیم کے سامنے، بغیر تعویل کے سامنے، بغیر کمی کے سامنے، بغیر اضافے کے سامنے۔ افسوس کی بات یہ ہے بریکٹوں کو لگا کر، ترمیم کو کر کے، کمی کو کر کے ہم نے قرآن مجید کے مفہوم کو بدل دیا، کبھی تفسیر کی آڑ میں، کبھی تشریح کی آڑ میں، کبھی ترجمے کی آڑ میں۔ آؤ قرآن مجید تمہیں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ کہا منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو پتا ہے آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سامنے سے آنے والے منافق کے دل کی دھڑکن کو نہیں جانتے، مالک کائنات جانتا، لیکن تیرا پیر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 7 سمندر پار انسانوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ حضرات اپنے عقیدے کو توحید کے مطابق کر لیجئے، اللہ کے فضل و کرم سے توحید کا عقیدہ پکا کر لیں، آپ کے سارے مسائل اسی ایک عقیدے کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ حضرات ہم ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ توحید ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ کا وعدہ سچا تھا، رسول اللہ مکہ کی گلیوں میں موجود تھے، لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، آقا نے اعلان فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ آقا کامیابی کیا ملے گی؟ کہا تملکوا العرب والعجم، اللہ تبارک و تعالیٰ عرب و عجم کی حکومت تم کو دے دے گا۔ یہ کب کہے؟ جب مکہ کی گلیوں میں پتھر کھا رہے تھے۔ کافروں نے کہا یہاں پہ پتھر کھاتا ہے، عرب و عجم کی چابیوں کی بات کرتا ہے، لیکن اللہ نے دکھلا دیا ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، ذوالنورین کے دور میں سپر طاقتیں گر گئیں، اللہ نے توحید کی برکت کے ساتھ پوری کائنات میں جھنڈا لہرا دیا۔ اور ہم نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور 40 سال نہیں، 50 سال نہیں، 60 برس ہو گئے ہیں ذلیل و ہار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ چودھری عبدالاکبر روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا
کہ قوموں کے عروج کی چابی کس چیز میں ہے؟ کہا قومیں وہ کائنات پہ حکومت کرتی ہیں جو توحید کے قریب ہوتی ہیں۔ کہا پھر چودھری صاحب یہ بات تو غلط ہوئی، ہم توحید کے قریب ہیں لیکن ہم ذلیل ہیں، عیسائی توحید سے دور ہیں، وہ کائنات پہ غالب ہیں۔ چودھری عبدالحق مرحوم بڑے دانا بینا آدمی تھے، انہوں نے کہا جب توحید تمہارے پاس تھی عیسائی تمہارے جوتے پالش کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ تین خداؤں کو مانتے تھے، تم ایک خدا کو مانتے تھے۔ پھر ہم شجر کے پجاری نہیں تھے، حجر کے پجاری نہیں تھے، پتھر کے پجاری نہیں تھے، گنبد کے پجاری نہیں تھے، دیوار کے پجاری نہیں تھے۔ کہا عالم یہ ہے عیسائی دین کو مانتے ہیں، تم ہزاروں کو مانتے ہو جو توحید کے زیادہ قریب، اللہ نے اسے غالب کر دیا۔ عیسائی تو سیدہ مریم کو پکارتا ہے اور جناب عیسیٰ کو پکارتا ہے، اور ہم گلبرگ میں کسی اور کو پکارتے ہیں، شاہ جمال میں کسی اور کو پکارتے ہیں، شادمان میں کسی اور کو پکارتے ہیں، اور جناب بھاٹی میں کسی اور کو پکارتے ہیں، شدرہ میں کسی اور کو پکارتے ہیں، شرک پور میں کسی اور کو پکارتے ہیں، ملتان میں کسی اور کو پکارتے ہیں، اور اس کے بعد ہم توقع کرتے ہیں ہم کائنات کے اندر غالب آ جائیں۔ حضرات کائنات میں غلبہ تب حاصل ہوگا جب حضور کی دعوت پہ عمل ہوگا۔ حضور کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو حضور نے بیان فرما دیا وہ مفہوم کیا تھا؟ وما ارسلنا جھکو، نہ ہبل کے سامنے جھکو، نہ لیلا کے سامنے جھکو، نہ بوانا کے سامنے جھکو، نہ سورج کے سامنے جھکو، نہ ستارے کے سامنے جھکو، نہ چاند کے سامنے جھکو، نہ گنبد کے سامنے جھکو، نہ مرکز کے سامنے جھکو، نہ میدار کے سامنے جھکو، نہ دیوار کے سامنے جھکو، نہ زندہ کے سامنے جھکو، نہ مردہ کے سامنے جھکو، اور جب بھی اپنی جبین نیاز کو جھکایا کرو مالک کائنات کے آستانے پہ جھکایا کرو۔ حضرات یہ مفہوم تھا توحید کا جو آج ہمارے پاس موجود نہیں، جس سے آج ہم محروم ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پہ عمل کرنے والے ہوتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ذلیل نہ کرتا بلکہ بالا دست فرما دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی جو سنی گی اس میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان اسباب کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہماری پریشانیوں کا باعث ہیں، ہماری ذلت کا باعث ہیں، ہماری بے قراریوں کا باعث ہیں۔ پہلا سبب اللہ کی توحید سے دوری، دوسرا سبب نبی علیہ السلام کی سنت سے انحراف، تیسرا سبب قرآن مجید کی تعلیمات کو اور اس کی تلاوت کو چھوڑ دینا۔ اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر کو چھوڑے گا میں اس کے جیون کو تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہماری معیشت تنگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کو سزا دیتا ہے تو اس میں وہ ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ خود انسان ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس نے کلام حمید میں کئی مقام پہ یہ بات کہی ہے وما انا بظلام للعبید، میں نے کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ میرے بندے جو ہیں خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ میں ظلم نہیں کرتا بلکہ بندے خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سبا کی بستی کا ذکر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے، آپ ذرا اس ایک بستی کی کیفیت پہ غور کریں، آپ کو اپنی پوری کی پوری کیفیات سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہم اس لیے دلیل نہیں ہیں کہ امریکہ ہمیں مدد نہیں دیتا، ہم اس لیے دلیل نہیں ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اس لیے دلیل نہیں ہیں کہ ہماری معیشت کمزور ہے۔ ہماری ذلت کی اصل وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے دوری ہے، اس کے حکموں کی عدولی ہے، اس کا حکم عدولی کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں۔
حضرات مجھے ایک بات بتلائیں، ہمیں اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے؟ بہت پیار کرنے کے باوجود جب ہمارا بچہ ہماری کوئی بات نہ مانے، ایک وقت ایسا آتا ہے ماں بھی کئی مرتبہ کہتی ہے جا اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ جب ماں کی ناک میں بچہ دم کر دیتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے ماں بھی کہہ دیتی ہے جا بیچا اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کے باوجود ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے صحیح راستے پہ چلیں۔ جب وہ صحیح راستے پہ نہیں چڑھتے پھر ڈانٹ بھی کھاتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، بددعائیں بھی لیتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں انسانوں پہ انتہائی مہربان ہے، لیکن جب انسان ہر لحاظ سے اس کے حکموں کو ٹالنے پہ اتر آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک بستی کی کیفیت پہ غور کرنا، امن بھی موجود تھا، اطمینان بھی موجود تھا، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اور اس کو رزق ہر جگہ سے ملتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ حدود گیا نا سبا کی بستی کے پاس، تو اس نے کہا اللہ یسجدوا للہ، کہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے غیر اللہ کی پرستش میں یہ لوگ مصروف تھے۔ اللہ نعمتیں دے رہا تھا لیکن یہ غیر کا شکر ادا کر رہے تھے۔ بیٹا تو اللہ دیتا ہے لیکن نام پیر بخش رکھ دینا، رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن کسی اور کا نام پروردگار کے نام کے اوپر رکھ دینا۔ حضرات گرامی قدر، یہ باتیں جو ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اولاد میں دیتا ہوں کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہو اس بات کو، شفا تو میں دیتا ہوں لیکن کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، میں نے سبا کی بستی کے اوپر پھر بھوک کو، پھر میں نے ان سے رزق کو چھین کے ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا، امن کو چھین کے ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا۔ حضرات ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی عملداری کے لیے ہم نے یہ ریاست بنائی تھی، لیکن جب ہم نے لا الہ الا اللہ کی عملداری نہیں کی، ہم نے کہاں پہ لا الہ الا اللہ کو مانا؟ کاروبار میں ہم نے سود کو اختیار کر لیا، تفریحات میں ہم نے موسیقی کو شامل کر لیا، عدالتوں میں ہم نے طاغوت کے قانون کو جاری کر دیا، جہاد کی بجائے بزدلی کو، بے حمیتی کو ہم نے اپنا شعار بنا لیا، بے پردگی ہمارا کلچر بن گئی، داڑھی موڑنا ہمارے بابو بننے کی علامت بن گیا۔ حضرات میں کئی مرتبہ ایک بات کہتا ہوں، میں اکاڑا جلسے پہ گیا، میں نے وہاں بھی یہ بات کی 2-3 دن پہلے، میں نے کہا یہ مسلمان جو ہوتا ہے نا 14-16 جماعتیں پڑھ لے، سب سے پہلے اپنی داڑھی کو مونڈتا ہے، کہتا ہے یار اب بابو بنوں گا تبھی اب میری داڑھی مونڈی جائے گی۔ مجھے ایک بات بتلائیے، گرو نانک سچا نبی نہیں تھا، اپنی قوم کا راہبر تھا، سکھ اس کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ میں نے سکھ بڑے مقامات پہ دیکھے ہیں، اور آج آپ انڈیا کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کا جائزہ لے لیں، اس سے پہلے گیانی زیل سنگھ انڈیا کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہے۔ سکھ پریزیڈنٹ بھی بن جائے، پرائم منسٹر بھی بن جائے، داڑھی کو موڑنا گوارا نہیں کرتا، پگڑی کو اتارنا گوارا نہیں کرتا، اپنے نام کے ساتھ سے سنگھ کو جدا کرنا گوارا نہیں کرتا، اپنی بغلوں سے اپنی مونچھوں سے بالوں کو اتارنا گوارا نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے کرپان کو جدا کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، سکھ جس نے کلمہ گرو نانک کا پڑھا ہے وہ گرو نانک کی سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں تم نے کائنات کے سید کا کلمہ پڑھا ہے، تم اس کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وہ زمین، وہ جغرافیے، وہ قوم کا رہنما ہے، اور میرا آقا قوموں کا رہنما ہے، وہ علاقے کا رہنما ہے، اور میرا آقا آفاق کا رہنما ہے، وہ ایک وقت کا رہنما ہے، میرا آقا قیامت کی گھڑیوں تک کا، قیامت تک آنے والی گھڑیوں کا رہنما ہے، اور تم کس کو چھوڑتے ہو؟ مَادَتِ الدُّہُورُ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ آتَا فَعَجَزْنَا عَنْ وَرَائِهِ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا۔
اور جب کالی کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب اس کے ایسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں، وہ تم اس کی سنت کو ذبح کر دیتے ہو، اس کے حلیے کو ترک کر دیتے ہو، اس کے لباس کو چھوڑ دیتے ہو، اس کے انداز کو چھوڑ دیتے ہو۔ گرو نانک کو ماننے والے اس کے طریقے کو نہیں چھوڑتے، لیکن کائنات کے امام کو ماننے والے کائنات کے امام کی روش کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں۔ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين